اچھا لیکن سر اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل موجود ہیں، دوسری طرف اگر ہم پنجاب کا رخ کریں تو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ ہم خود حیران پریشان ہیں. مطلب ایک طرف ہم بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں لوگوں کو سولر پینلز ڈسٹریبیوٹ کریں گے 500 یونٹ سے کم کے لوگوں کو، اور اس میں بھی آپ 90% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موٹر سائیکلیں دیں گے، کبھی کہتے ہیں گھر بنا کے دیں گے، کبھی اس قسم کے اور بڑے پروجیکٹس انسٹیٹیوٹس کھول رہے ہیں. یہ بڑا خوفناک المی ہے جی. دیکھیں آخرکار ملک تو پاکستان ہی ہے نا، ایک ہی ملک ہے، تو صوبے اس میں ضرور ہیں لیکن فیڈریشن بھی ہے. اور اس وقت فیڈریشن کا جو بجٹ ہے وہ سراسر قرض پہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ صوبوں کو کہتے ہیں کہ آپ سرپلس بجٹ چلائیں تاکہ ہم قرض کم لیں اور یہاں پر کام چلا سکیں. وہ قرض کس نے دینا ہے؟ وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ قرض کے پہاڑ میں ڈبو رہے ہیں اور ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل ہم بانٹ لیتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ ہم بانٹ لیتے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ارسپانسبل کوئی پالیسی آپشن ہو نہیں سکتا کہ بجائے کہ آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ چیزوں کو صحیح سمت میں لائیں اور پاکستان کو بچانے کی بات کریں، آپ اپنا نام کمانے کے لیے جو ہے جو رہتی کوتی کسر ہے ہماری آنے والی نسلوں کی وہ بھی نکالتے چلے جائیں. آپ کے خیال میں وہ منصوبے پریکٹیکل آپ کو نظر نہیں آتے جو اناؤنس ہو رہے ہیں پنجاب میں؟ کتنوں کو مل جانا ہے موٹر سائیکل جی؟ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی آبادی کتنی ہے؟ یہ مذاق ہے. کتنوں کو مل جانا ہے سولر پینل؟ اور سولر پینل آپ دے بھی دیں گے تو شام کو کیا کریں گے وہ؟ پھر آپ بیٹریاں بھی دیں گے، پتہ کتنے لاکھ روپے کی اچھی بیٹریاں آتی ہیں اور سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر ریپلیس کون کرے گا؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں جی. اصل بات یہ ہے کہ آپ سے گورننس نہیں ہو رہی. پہلی دفعہ تو آپ کو گورننس کرنی پڑی ہے، نہیں تو یہ تو بیوروکریسی کی ذمہ داری تھی. آپ تو صرف ریوڑیاں بانٹتے تھے یا عہدے بانٹتے تھے یا پلاٹ بانٹتے تھے. تو اب آپ کو پہلی دفعہ انتظامیہ درست کرنی پڑنی ہے، تو وہ پھر کیسے کرنی ہے؟ کیسے آپ یہ ایف بی آر کی جو انتظامیہ ہے آپ نے اب مان لیا نا، اخبار کی زینت بنا ہے ابھی پچھلے ہفتے کہ جی جو یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اور وہ جو ٹیکس نیٹ بنانا تھا وہ فیل ہو گیا، مان گیا نا. تو اس کی جگہ میں اب کیا کرنا ہے؟ چند ہزار لوگ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں، ہم اب فارغ ہیں. ہم کیا مطلب اس کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا تو یہ سیلریڈ کلاس کی اگلے سال پھر آپ نے جو ہے نا حجامت کرنی ہے. وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں اور انفلیشن کہاں کو جا رہی ہے. یہ مطلب یہ ایسے کام یہ چلنا نہیں ہے. لیکن سر اب جس طرح آپ ہی کے کولیگ رہ چکے مفتاح صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کو پہلے حکومت کی شاخ خرچیاں بند کرنی پڑیں گی. ایک طرف اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کئی ایسی وزارتیں ہیں جو وہ ختم کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دیں گے تمام جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو. لیکن جو کراس کٹنگ والا ایلیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے 5 وزارتوں کا کہا ہے کہ جو اہم محکمے ہیں ان کو بھی ختم کریں گے یا پھر دیگر جو صوبوں ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے، تو حکومت اپنی سیلف کراس کٹنگ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ایک سنگل محکمہ نہیں ان سے ختم ہونا، یہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو علانیہ کہہ رہا ہوں. آپ صرف اس بات کی تحقیقات کر لیں کہ جب 18ویں ترمیم نافذ ہوئی تھی تو اس وقت تو یہ محکمے تھے نہیں، یہ ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم کر دی گئی تھی. تو پھر یہ دوبارہ کیسے پنپ پڑے صرف چند مہینوں میں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 21 گریڈ اور 22 گریڈ جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں آ کے ملتا ہے. اگر صوبوں میں 21 گریڈ اور 22 گریڈ ہے تو 21 گریڈ صرف سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور چیف سیکرٹری کے لیے ریزروڈ ہے. شاذ و نادر تاریخ میں پرسنل ٹو دی آفیسر 22 گریڈ دیا گیا ہے، بٹ 1 اور 2 انسٹنسز آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیکرٹری ہیں پروونشل گورنمنٹ کے تو آپ میکسیمم 20 گریڈ کے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر آپ نے 20 گریڈ کا کریئر آگے چلانا ہے تو وہ تو اسلام آباد آ کے ہونا ہے. تو ادھر سے آپ ساری پوسٹیں ختم کرتے ہیں. جب آپ ایک ڈویژن ختم کرتے ہیں تو ایک 22 گریڈ کی تو جاتی ہے، پھر ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی 22 گریڈ کا اکثر ہوتا ہے. پھر جو اس کے علاوہ جو سیکرٹریز ہوتے ہیں ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں 21 گریڈ کے 20 گریڈ کے، وہ سارے جانے ہیں نا. نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں میں چلے جائیں گے. یہ نہیں، کہاں کیسے صوبوں میں پوسٹیں نہیں ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ جی اب سول سروس ریفارم کرنی پڑنی ہے. سول سروس ریفارم یہ کر ہی سکتے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو نالج ہی نہیں ہے، ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بھی بیوروکریسی چلا رہی ہے. یہ ریفارمز جو تھی یہ بھی پلاننگ کمیشن کے وہ سی پے کا بیڑا گرک کر دیا. پاکستان کو ان سے بچا لے. میں ہاتھ باندھ کے آپ کو کہتا ہوں کوئی کام نہیں کرتے، ایک ٹکے کا کام نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سچی بات ہے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں. آپ بتا دیں کون سا. لیکن انہوں نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ اضافی بھرتی ہیں. مطلب اب آئی ڈونٹ نو، یہ تو ماڈل ان کے ذہن میں ہوگا، وہ ماڈل باہر نہیں لا سکے. کوئی ماڈل نہیں، اللہ تللے ہیں سارے، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. اب جا کے کنسلٹنٹ ہائر کریں. او بھائی کنسلٹنٹ میں پاکستان کے لیے چلاتا رہا ہوں کتنے سال، 10 سال میں انچارج تھا کنسلٹنٹ کی کوآرڈینیشن کے لیے. جو جتنے یہ مطلب آپ کا ٹائم اور آپ کا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں اور کوئی کرتا ہی نہیں ہے. آپ ہی سے آ کے پوچھتے ہیں سارا دن
اور وہی جو آپ نے ان کو بتایا وہی رپورٹ لے کے آپ کو واپس جمع کروا دیتے ہیں اور ٹک مارک مار دیتے ہیں کہ ہمارا آؤٹ پٹ پورا ہو گیا. اور پھر آپ کو اثر نو، ایک تو آپ نے وقت بھی ضائع کر دیا، پیسے بھی ضائع کر دیا، پھر اثر نو آپ کو خود وہ سارا کچھ ویسے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مت ہے کنسلٹنٹس والی، بالکل مت ہے. کوئی شاذ و ناظر کوئی ایسا ایک نہیں. ہوگا. تو شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں پھر؟ جس طرح خان صاحب نے ابھی کچھ وقت پہلے بولا کہ جی یہ ایف بی آر کے کے لیے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھ لیے، یہ میکنزی وغیرہ. آپ دیکھ لینا کچھ نہیں نکلنا اس میں، پورا ورلڈ بینک نہیں کچھ بگاڑ سکا ان کا. انہوں نے لیکن آئی ایم ایف کی تو درینہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے ایف بی آر کو سیٹ کریں. اصل بات پہ آتے نہیں ہیں، انسینٹیوز آپ کو چینج کرنی پڑنی، ایسے نہیں چلنا. یہ محکمے ریوولٹ پہ چلے جائیں گے. اب کیا کر لیا آپ نے، پوائنٹ آف سیل بنا لیا، آپ خود ہی مان گئے کہ وہ سارا فیل ہے. تو پہلے کتنا شور مچائے تھے. اب آپ اپنے ایک منٹ، آپ نے پالیسی بورڈ ختم کر دیا، بھاگے اس سے. آپ ساری گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، کیبنٹ میں چلا گیا، اپروول ہو گیا کہ جی پالیسی بورڈ، امپلیمنٹیشن بورڈ لیدا رہتا ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں گے، بلا بلا. وہ سارا رد کر دیا. آپ نے ہمیں کسان دو، یہ جو تاجر دوست ایپ ہے وہ بیچتے رہے ہمیں، اس میں کچھ نہیں بنا، وہ فیل ہو گیا. اب آپ ہمیں ڈکوسلے دے رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن میں سے کیا ہونا. اب آئی ایم ایف نے تو ان کو کہا ہے کہ جی آپ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں، آپ ریئل اسٹیٹ کو لائیں، آپ ایف بی آر کے ریفارمز کریں. تو ان میں سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے بار بار یہ بات پہ اصرار کیا کہ یہ ہوم گرون بجٹ ہے، ہوم گرون بجٹ ہے. جس وقت اس بجٹ کا پٹاخہ نکلا تو وزیر اعظم صاحب نے آگے کہا یہ تو آئی ایم ایف کا بنایا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے تال میں تال ملا لی. اب ان دونوں میں سے کون سا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کی چمڑی اتار دیں، یہ تو انہوں نے خود اتاری ہے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اب وہ 200 یونٹ تک پیچھے لے رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ جناب یہ ہم نے. آپ کے خیال میں کیوں واپس لیا ویسے ڈیسیجن 200 یونٹ والا؟ کیونکہ لوگ تیار تھے باہر آنے کے لیے. بالکل نہیں، لیکن یہ تو بظاہر کہہ رہے تھے کہ ہم 12% پہ لے آئے، مہنگائی کو 38% سے. جو لوکل گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے ہوا میں سے کہ جس ستمبر میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب میں، یہ لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں کوئی نہیں کرانے لوکل گورنمنٹ الیکشن، یہ کروا ہی نہیں سکتے، جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، لیکن اب اگر کمپیریزن کریں تو آپ کے خیال میں اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کو ریکارڈ بجٹ دیا ہے اور پورا ایک پیکیج ان کے لیے اناؤنس کر کے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں. آپ کے خیال میں، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک پیکیج دیا تھا، لیکن وہاں پر سر کرپشن 95% ہوتی ہے جو کچھ بھی ان کو الوکیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ کیسے میک شور کریں گے کہ اتنا پیسہ جو بلوچستان جیسے ان ڈیولپڈ صوبے میں جا رہا ہے وہ استعمال بھی ہو صحیح معنوں میں، کیونکہ وہاں کی کرپشن اور ایڈمنسٹریشن کے مسائل تو موجود ہیں. دیکھیں پھر آپ وہی بات کریں گے کہ جی آپ اپنے ضلع کی جو سیاست ہے وہ آپ نہیں سر، میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں. میری بات سنیں، اگر آپ پاکستان کا نیشنل پلان ڈاکیومنٹ پڑھیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کا ہے وہ ناروال کا نہیں ہے، وہ پورے ملک کے لیے. اس میں جو بیکورڈ ایریاز کا پورا چیپٹر ہے اس میں بلوچستان کا نام ہی نہیں ہے سرے سے. کس ڈاکیومنٹ کی بات کریں آپ؟ نیشنل پلان ڈاکیومنٹ، جس سے پورا پاکستان کا جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو پلاننگ کمیشن شائع کرتی ہے ہر سال بجٹ سے پہلے اور بتاتی ہے کہ اگلے سال ہم نے یہ کرنا ہے، اس میں تو ذکر ہی کوئی شامل نہیں ہے. ویسے ان سے پوچھیں. نہیں، وہ نون لیگ کا تیار کردہ تو نہیں ہے نا، وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہوگا، یا اس وقت جو نون لیگ کا تیار کردہ ہے. پچھلا بھی انہوں نے دیا تھا. دیکھیں کیئر ٹیکر تو آئی اگست میں، اس سے پہلے بجٹ تو آ گیا تھا، 16 مہینے یہ بھی انہوں نے دیا، 22 کا بھی انہوں نے دیا کیونکہ اپریل میں یہ آ گئے تھے. تو یہ پچھلے 3 سال میں لگاتار اس میں نام ہی نہیں ان کا.